بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے اپنی سرخ اور سلگتی ہوئی آنکھوں سے ایک بار میری طرف دیکھا اور پھر اپنی نظریں جھکا لیں۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے ریوالور نکال لیا جو چندن کے اغوا کی مہم سر کرنے کے لیے اس نے گھر سے اپنے ساتھ لیا تھا۔ چندن کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے مجھے کسی رازداری کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی میں نے سلطان شاہ کو نیچی آواز میں ہدایت دی تھی، مگر قدموں کی بڑھتی ہوئی آہٹیں سننے کے لیے شاید چندن کے کان زیادہ حساس ہو چکے تھے۔ اس نے میری کہی ہوئی بات سن لی اور اس کی زبان سے غلیظ گالیوں کا ایک ثقیل دریا بہہ نکلا۔ سلطان شاہ کی چلائی ہوئی گولی اس کے سینے میں پیوست ہوئی تو اس کی زبان پر ہمارے لیے ماں کی آخری گالی تھی جو موت کی ہچکی میں ادھوری رہ گئی۔ وہ بس چند لمحوں کے لیے فرش پر تڑپا اور پھر بے جان ہو گیا۔ آج میں نے جتنی گالیاں چندن سے کھائی ہیں اتنی زندگی بھر نہیں کھائی ہوں گی۔ سلطان شاہ نے افسوس ظاہر کیا۔ ہر بات کبھی نہ کبھی زندگی میں پہلی بار ہوتی ہے۔ اول خان نے پیٹھ تھپکتے ہوئے اسے تسلی دی۔ آدمی ماں کے پیٹ سے کوئی تجربہ لے کر اس دنیا میں نہیں آتا۔ چندن کی دی ہوئی ان گالیوں میں ہم بھی حصے دار تھے، تم اکیلے نہیں تھے۔ اس منحوس کی لاش کو اب کسی گٹر میں پھینک دینا چاہیے۔ سلطان شاہ نے حقارت سے مشورہ دیا۔ گٹر بند ہو جائے گا اور شہر میں گندگی پھیلے گی۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، سب سے پہلے اس کی داہنی ران کا کچھ حصہ کاٹنا ہوگا، پھر یہ لاش کسی کنڈی دان میں ڈال دیں گے۔ اس مردے کی ران کا کیا کیا جائے گا؟ اول خان نے بے ساختہ حیرت سے پوچھا۔ میں امرتسر والی غلطی کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا۔ مشتعل ہو کر میں اس پر بیم گن فائر کر بیٹھا۔ یہ غلطی تھی چندن کی۔ لاش جوں کی توں پھینکی گئی تو جلسا ہوا گھٹنا بہت کچھ ظاہر کر دے گا اور ہمارے دشمنوں کو کھل کھیلنے کا موقع مل جائے گا۔ دونوں نے گہری سنجیدگی کے ساتھ مجھ سے اتفاق کیا۔ اول خان قدرے جلا بھی گیا کہ ایسی اہم مگر ٹیڑھی باتیں اسے کیوں نہیں سوچتی۔ اول خان نے اپنے آدمیوں کو چندن کی لاش کے بارے میں ہدایت دی۔ لاش سے الگ کیے جانے والے تازہ حصے کو داہنی ٹانگ کے ساتھ کسی محفوظ مقام پر دفن کرنا تھا تاکہ اس کا کبھی بھی سراغ نہ لگایا جا سکے۔ قطع برید کے بعد لاش کو شہر کے کسی کوڑے دان میں ڈال دینا تھا۔ میں مردوں کی بے حرمتی کا کبھی بھی قائل نہیں رہا تھا۔ مرنے کے بعد بڑے سے بڑے حریف سے بھی دشمنی ختم ہو جاتی تھی، لیکن چندن کا معاملہ مختلف تھا۔ اس کا لیزر سے جلا ہوا گھٹنا جسم سے الگ نہ کیا جاتا تو پوسٹ مارٹم میں وہ راز فاش ہو جاتا۔ اس کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو بھارت کے سفارتی افسران سے پوشیدہ رکھنا کسی طرح ممکن نہیں تھا۔ ایک بار یہ بات منظر عام پر آ جاتی کہ چندن کی ٹانگ بیم گن سے کاٹی گئی تھی تو کراچی میں میری تلاش کی مہم ایک مرتبہ پھر زور پکڑ جاتی، جس کے نتیجے میں میری آزادیاں بری طرح متاثر ہو سکتی تھی۔ سب کچھ طے ہو جانے کے بعد اسٹیشن 4 میں ہم تینوں کا کام ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اول خان سے رخصت چاہی تو اسے اچانک صبح کا اجلاس یاد آ گیا۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ اس اجلاس میں شریک ہو سکتے ہو، اول خان نے کہا۔ میری دلی آرزو ہے کہ میں لیری کے زہریلے خیالات اپنے کانوں سے سنوں، لیکن بھارتیوں کے زخم تازہ ہیں۔ میں ابھی دہلی سے واپس آیا ہوں، وہاں کسی نے پہچان لیا تو میرے لیے ناقابل تصور دشواریاں پیدا ہو جائیں گی، میں نے فکر مندی سے کہا۔ اول خان ہنس پڑا۔ معلوم ہوتا ہے کہ چندن گرنانی کو جہنم واصل کرتے ہی تمہارے ذہن پر نیند نے حملہ کر دیا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر اپنی ریسٹ واچ پر ایک نگاہ ڈالی اور بات جاری رکھی۔ اس وقت 2:30 بج رہے ہیں، یہ گہری نیند کا وقت ہوتا ہے۔ میں واقعی تھک گیا ہوں اور غنودگی محسوس کر رہا ہوں، میں نے اعتراف کیا۔ وہاں لیری کے سوا سب اپنے آدمی ہوں گے، تم کو کون پہچانے گا؟ آج کل تمہارے کئی نام چل رہے ہیں، لیری کے لیے ایک نیا نام اور صحیح۔ وہ بولا، ابھی میں چلتا ہوں، صبح فون پر بات ہو جائے گی۔ میں نے بات ٹالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں 8 بجے تم کو فون کروں گا۔ یہ کہہ کر اول خان نے مسافے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس سے رخصت ہو کر ہم دونوں واپس روانہ ہو گئے۔ کمشنر ہاؤس میں بڑی ٹیبل کے گرد ہم 7 نفوس بیٹھے ہوئے تھے جن کو لیری کا انتظار تھا۔ ان میں آئی بی کا جلال بھی شامل تھا۔
وہ آفتی ریکارڈ اجلاس لیری کی خواہش پر بلایا گیا تھا، اس لیے اس کی آمد سے پہلے کارروائی کے آغاز کا امکان نہیں تھا۔ میں نے غیر رسمی اجلاس میں بارہا شرکت کی ہے، یہ آفتی ریکارڈ میٹنگ کا سلسلہ میرے لیے نیا ہے۔ کرنل غفور نے میز پر ہاتھ ٹکا کر الجھن امیز لہجے میں کہا، پتہ نہیں لیری یہاں آ کر ایسی کون سی بات کہنا چاہتا ہے جو ریکارڈ پر نہیں لائی جا سکتی۔ یہ لیری کے موضوع سے زیادہ اسپیشل ٹاسک فورس کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے، آئی جی نے کہا۔ تقریباً 1 سال پہلے امریکیوں نے ایسے آفتی ریکارڈ اجلاس کی درخواست کی تھی جسے قبول کر لیا گیا تھا۔ آج وہی واقعہ دہرایا جا رہا ہے۔ ایس ٹی ایف کی وجہ سے آفتی ریکارڈ اجلاس؟ کرنل غفور نے حیرت سے کہا، بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ یار سیدھی سی بات ہے، کرنل شبان نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، ایس ٹی ایف ہمارے آئین اور قانون سے ماورا فورس ہے جسے کسی فرد واحد نے تخلیق کیا ہے۔ ریکارڈ پر اس کا کہیں وجود نہیں ہے، مگر امریکی اپنے انتہائی ترقی یافتہ ذرائع کی وجہ سے اس کے وجود سے باخبر ہیں۔ وہ سرکاری طور پر ہمارے انکار کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن غیر سرکاری طور پر اس کی سرگرمیوں کے بارے میں جاننے کی سرتوڑ کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ باقاعدہ اجلاس میں ایس ٹی ایف نہیں بلائی جا سکتی کیونکہ بات ریکارڈ پر آ جائے گی۔ امریکیوں کو اس فنی مجبوری کا اندازہ ہے۔ لیری نے ایس ٹی ایف کے نمائندے سے کھل کر بات کرنے کے لیے اس بے قاعدہ اجلاس کی تجویز سوچی ہے۔ کرنل شبان کے جواب سے سب مطمئن ہو گئے، مگر میرے لیے وہ وضاحت قابل قبول نہیں تھی۔ جان ایشکوف کے دہلی کی طرف فرار کے بعد لیری کی طرف سے اس غیر معمولی اجلاس کا سبب کچھ اور ہی تھا جس پر اس کی آمد کے بعد بات ہو سکتی تھی۔ اس اجلاس کے سب شرکاء میرے لیے اجنبی تھے۔ میں جلال کی زبانی ان کے پچھلے اجلاس کی رویداد سن چکا تھا جس میں ان کے ناموں سے آگاہی حاصل ہو گئی تھی۔ اس وقت جلال خود بھی وہاں موجود تھا، مگر میری طرف سے یوں اجنبی بنا ہوا تھا جیسے مجھ سے پہلی بار ملا ہو۔ میری ذات کو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالا رکھنے کے لیے اس کا وہ رویہ بہت ضروری تھا۔ وہ لوگ اول خان سے پہلے سے متعارف تھے۔ اس نے مجھے کرنل داور کے نام سے مجھے ان لوگوں سے متعارف کرایا تھا۔ میرے نام کے ساتھ کرنل کا فرضی عہدہ لگانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اجلاس کے دوسرے شرکاء کا میری ساتھ برابری سے بات کر سکیں۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ تعارف کے بعد ان میں سے کسی نے میرے بارے میں کوئی بات کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ حد یہ تھی کہ دونوں حاضر سروس کرنلوں نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ میرا تعلق فوج کے کس یونٹ اور شعبے سے رہا تھا یا اب میں کہاں سے ریٹائر ہوا تھا۔ میں ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل شبان کے پیش کیے ہوئے نظریے پر کوئی رائے زنی کرتا تو سب کی توجہ میری ذات پر مرکوز ہو سکتی تھی، جبکہ میں اس اجلاس میں خود کو نمایاں کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد سی آئی اے کا لمبا تڑنگا چیف کلرک لیری ہیف اپنے ایک مددگار کے ساتھ آ پہنچا۔ اجلاس میں اس کا سرد مہری سے استقبال کیا گیا۔ پاکستانیوں کے رویے میں گرم جوشی مفقود تھی۔ اس بارے میں پہلے سے کوئی تبادلہ خیال نہیں ہوا تھا، بس سب کے دلوں میں لیری کے خلاف بغض کا جذبہ تھا جو سرد مہری کی صورت میں سامنے آ گیا تھا۔ اول خان سے ہاتھ ملا کر لیری رک گیا اور تعارف کے بعد بولا، ہائے اولڈ بوائے، تم گریٹ ہو۔ میری آرزو ہے کہ امریکہ کوئی غیر جمہوری ملک ہوتا اور میں وہاں بھی تمہاری اسپیشل ٹاسک فورس جیسا کوئی یونٹ بنا سکتا۔ تمہیں نازاں ہونا چاہیے۔ اول خان کے سٹپٹا جانے پر میں نے گفتگو میں دخل انداز ہونا ضروری سمجھا اور کہا، امریکی اپنی جمہوریت کے گن گاتے ہیں، مگر ان کی ناک کے نیچے ایس ٹی ایف سے 1000 درجے زیادہ خود مختار طاقت ہر وقت فعال رہتی ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے؟ لیری اول خان کا ہاتھ چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا میں تمہارا تعارف حاصل کر سکتا ہوں؟ کرنل داور فرام ایس ٹی ایف، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا اور لیری کا بڑا ہوا ہاتھ اپنی داہنی ہتھیلی میں تھام لیا۔ رسمی کلمات ادا کرتے ہوئے لیری نے مسافے میں اپنی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ میں نے گرم جوشی کی آڑ میں اس کے ہاتھ کو بے طرح دبا کر ایسا جھٹکا دیا کہ وہ گرانڈیل امریکی سی کر کے رہ گیا۔ میں سی آئی اے کی بات کر رہا تھا۔ تمہاری تنظیم بہت طاقتور اور فعال ہے۔ مزاج پرسی کے بعد میں نے اپنی بات مکمل کر دی۔ اوہ نو، اس نے اپنے سر کو زور سے بائیں طرف جھٹک کر کہا، سی آئی اے ایک جمہوری ملک کا مضبوط آئینی ادارہ ہے۔ ادارہ آئینی ہے، مگر میں اس کی سرگرمیوں کی بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا اور حال
कहकों से गूंज उठा। मैंने अपनी बात जारी रखी। सरकारी राजों के कानून के तहत मुकर्रर की हुई मुद्दत खत्म होने के बाद जो बातें मंजर आम पर आती रहती हैं, इनसे साबित होता है कि CIA एशिया, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका में अपने मैंडेट से बढ़कर साजिशें करती रही है। यही नहीं बल्कि CIA पर बाद अमेरिकी सदूर की अंदरूनी खाना मुखालफत का इल्जाम भी है। लैरी ने अपनी खिफत छुपाने के लिए खिसियाया हुआ एक बेजान कहकहा लगाया और बुजुर्गाना अंदाज में मेरी पुश्त पर हाथ मारकर बोला, CIA के बारे में तुम शायद बहुत पढ़ते रहते हो। हमारे यहाँ इजहार ख्याल की आज़ादी से नाजायज फायदा उठाकर बहुत से मुसन्नफ राय का पहाड़ बनाकर CIA के खिलाफ किताबें लिखते रहते हैं। इनमें हकीकत से कहीं ज्यादा अफसाने होते हैं। तुम जैसे जिम्मेदार और अमली अफसर को ऐसी रद्दी किताबों से दूर रहना चाहिए। मुझे जवाब देता हुआ वो अपने निशिस्त पर जा बैठा। इसका मददगार इसके बाएं हाथ पर था। तुमने आज ज्यादती की है, कर्नल शबान ने लैरी से शिकवा किया। आज मेरे कई अहम अपॉइंटमेंट थे। कर्नल दावर ने अपनी बातों से इस ज्यादती का बदला ले लिया है। लैरी ने दांत निकालकर खुश दिली का मुजाहरा करने की कोशिश की, मगर इसकी बात से जाहिर हो रहा था कि मेरी जहर में डूबी हुई गुफ्तगू इसके दिल में तीर बनकर उतरी थी। मैंने बदला नहीं लिया। तुमने पाकिस्तान को बिलवास्ता तौर पर गैर जमहूरी मुल्क करार देकर बात छेड़ी थी। मैंने सिर्फ इसका जवाब दिया है। मैंने संजीदगी से कहा, हमारे मेहमान हो और बहुत मुअज़्ज़ज़ हो। हमारा असूल है कि कुत्ता भी हमारा मेहमान हो तो हम इसकी बेतुकीरी नहीं करते। लैरी के चेहरे का रंग बदल गया। इसने सख्ती से पूछा, क्या अब तुम बिलवास्ता तौर पर मुझे कुत्ता नहीं कह रहे? हरगिज नहीं, मैंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। मैं सिर्फ ये जताना चाह रहा था कि हम किसी कुत्ते की तहकीर नहीं कर सकते। तुम जैसे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान से कैसे बदला ले सकते हैं? तुम्हारी खाम ख्याली है। बदगुमानी को अपने जहन में जगह न दो। लैरी आया तो फजा कदरे तलख मगर खुशगवार थी। मेरी और इसकी झड़प होते ही फजा का रंग बदल गया। यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे और लैरी के सिवा सबको सांप सूंघ गया हो। कोई भी इस नाजुक बहस में जुबान खोलने पर आमादा नहीं था। जलाल की पुरउम्मीद नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। मेरी नीयत पाकिस्तान को गैर जमहूरी रियासत करार देने की नहीं थी। मौका की नजाकत बांप कर लैरी वजाहत पर उतर आया। मैंने बस इतनी सी ख्वाहिश जाहिर की थी कि काश अमेरिका में भी किसी के हाथ इतने खुले हुए होते कि वो STF जैसी कोई आजाद फोर्स बना सकता। इस ख्वाहिश के इजहार के लिए ये जगह मुनासिब नहीं थी। इसे पसपाई पर आमादा पाकर कर्नल शबान ने जुबान खोली। तुमको व्हाइट हाउस के सदर नशीन के सामने ये बात कहना चाहिए थी। छोड़ो शबान, लैरी फीके अंदाज में हंस दिया। सदर के सामने जवाब दे हैं, वो कांग्रेस और सेनेट के सामने मजबूर है। सब कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। इनमें से जिस किसी को भी मेरी बात से तकलीफ पहुंची हो, मैं इससे माफी का ख्वास्तगार हूँ। मैं भी अपनी किसी नादानिस्ता गलती के लिए माजरत ख्वाह हूँ। इखलाकी तौर पर मुझे कहना पड़ा, लेकिन मेरा लहजा रूखा था। तुम ये देखो कि अमेरिका पाकिस्तानियों की कितनी इज्जत करता है। लैरी ने माफी तलाफी के बावजूद अपनी माजरत का सिलसिला जारी रखा। पाकिस्तान सरकारी तौर पर STF के वजूद से इनकार करता है और हम सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे इस मौक़िफ़ का एहतराम करते हैं। सरकारी सतह पर हमने कभी STF का नाम नहीं लिया। आज का ये ऑफ द रिकॉर्ड इजलास पाकिस्तान के बारे में हमारी नीयत और अज़ाइम का खुला सबूत है। कम ऑन लैरी, जलाल ने बेतकल्फी से कहा, अब इस मौजू को ज्यादा न खींचो। गनीमत है कि तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया। हम पाकिस्तानी अपनी मजबूरियों के तहत बहुत सी बातों पर समझौता कर लेते हैं, लेकिन बेहिस नहीं हुए हैं। ये बताओ कि आज तुमने हम सब को किस तकरीब में बुलाया है? लैरी के इशारे पर इसके मददगार ने पतला सा चर्मी ब्रीफ केस अपने कदमों से उठाकर मेज पर लैरी के सामने रख दिया। मैं अपनी हुकूमत की हदायत पर यह जानना चाहता था कि डैनी और मजर के सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है। लैरी ने सबके चेहरों पर नजरें दौड़ाते हुए कहा, तुम्हारी हुकूमत तो खतरे की बू पाते ही दहली की तरफ चल दी। अब यहाँ तुमको ऐसी अहमकाना हदायत कौन दे रहा है? कर्नल गफूर ने पूछा। इसके लबो लहजे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो लैरी को खुद से कमतर और जूनियर गर्दान रहा था, जो शायद इसका हक भी था। बेसाख्ता हंसी में लैरी ने सबका साथ दिया, फिर संजीदगी से बोला, जान बहुत अहम मिशन पर दहली गया है, मगर वो हर वक्त मुझसे राब्ते
رابطے میں ہے، وہ میرے اور واشنگٹن کے درمیان رابطے کی اکلوتی اور سب سے مضبوط کڑی ہے۔ وہ یہ نہ سمجھنا کہ میں یہاں امریکی سفیر کے تابع ہوں۔ را اور CIA والے ان دونوں پر کام کر رہے ہیں مہینوں، بلکہ ڈینی کے خلاف سالوں میں کچھ نہیں کیا جا سکا۔ ہم 2 دنوں میں کیا کر سکتے ہیں؟ کرنل شبان نے پوچھا۔ کوئی اشارہ، کوئی سراغ، کوئی امید؟ مجھے تم لوگوں کی طرف سے کسی خوشخبری کی توقع تھی۔ کچھ ہوا ہوتا تو بات تم تک پہنچ جاتی۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے شاہد رانا نے کہا، تمہارے دیے ہوئے کام پر ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ تم سے رابطے کی ذمہ داری میری ہے۔ کہیں سے بھی کوئی خبر جنم لے گی تو وہ مجھ تک پہنچے گی، میں تمہیں مطلع کر دوں گا۔ اور تم کیا کہتے ہو؟ اس بار لیری براہ راست اول خان سے مخاطب ہوا تھا۔ STF کو آج پہلی بار یہاں بلایا گیا ہے، میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اول خان نے اسے 2 ٹوک جواب دے دیا۔ میرے لیے سب ایجنسیاں برابر ہیں۔ لیری نے کسی بات کی تمید باندھی۔ اب میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں اس سے مجھے کسی کی تحقیر یا تعریف مقصود نہیں ہے، یہ پیشہ ورانہ رموز ہیں جنہیں ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ STF ماورائے قانون طاقت ہے، اپنے دشمنوں کو ان کی کمین گاہوں سے کھینچ کر نکالنے اور کیفر کردار تک پہنچانے کے سلسلے میں اس کی شہرت بے مثال ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب STF ڈینی پر کام شروع کر دے۔ ڈینی کے بارے میں ریکارڈ بالکل کورا ہے۔ میں نے بات شروع کی مگر لیری درمیان میں بول پڑا۔ ڈینی اور STF میں کم از کم ایک بات مشترک ہے، دونوں آج کی زندگی کی اٹل حقیقتیں ہیں مگر ریکارڈ پر ان کے بارے میں کچھ دستیاب نہیں ہے۔ تم یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ STF کے کسی کارندے نے ڈینی کا روپ دھارا ہوا ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جو بھی یہ کہتا ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ ڈینی کی ایک تاریخ ہے، شیعہ کے سربراہ نے پاکستان میں ہیروئن پھیلانے کے لیے اسے استعمال کیا تھا۔ وہ آج کی پیداوار نہیں ہے، امریکہ کے صدارتی ریکارڈ میں برسوں سے اس کا نام چلا آ رہا ہے۔ ہم یعنی CIA والے دیر سے اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور ہم اب اس کے پیچھے لگیں گے۔ اول خان نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے بات مکمل کر دی۔ اس پر STF نے پہلے ضرور کام کیا ہوگا، لیری نے امید ظاہر کی۔ میں نے میز کے نیچے اول خان کی ران دبائی اور بھرپور نفی میں سر ہلا دیا۔ STF کا ہدف وہ لوگ ہوتے ہیں جو پاکستانی مفادات کے خلاف کام کریں یا اس کی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہوں۔ یہ اتفاق ہے کہ ڈینی کے خلاف ابھی تک ایسی کوئی شکایت یا شہادت سامنے نہیں آئی۔ یہ ڈینی کی مکاری ہے کہ خون کی ہولی کھیلنے کے باوجود STF سے دور رہتا ہے، مگر تم ایک فرد نہیں، فورس ہو۔ تم صرف پاکستانی نہیں ہو، اس دنیا کے شہری بھی ہو۔ آج کے ترقی یافتہ زمانے میں دنیا سکڑ اور سمٹ کر ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس گاؤں کے ہر باسی کا تم پر حق ہے۔ تم کو دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ لیری، یہ سب پڑھانے کی کوشش مت کرو اور اپنے ہدف تک محدود رہو۔ یہ بات چھڑ گئی تو بہت دور تک چلی جائے گی۔ ویتنام سے عراق تک امریکہ کیا کرتا رہا ہے؟ اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے اس نے کیا تباہی نہیں پھیلائی؟ کیا عراق میں امریکی بمباری سے مارے جانے والے بھوکے پیاسے اور شیرخوار بچوں کا امریکی فوجوں پر کوئی حق نہیں تھا؟ کیا وہ اس گلوبل ولیج کے رہنے بسنے والے نہیں تھے؟ اخلاقیات کا اگر اطلاق کر رہے ہو تو سب پر یکساں کرو، STF کو ہدف نہ بناؤ۔ کرنل داور، تم ذرا سی بات پر تلخ اور جذباتی ہو رہے ہو۔ اس بار لیری جلا کر جوابی الزام تراشی پر اتر آیا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے تمہارے دل میں امریکہ اور امریکیوں کے خلاف نفرت کا غبار بھرا ہوا ہے۔ تم غلط کہہ رہے ہو، کرنل غفور نے سختی سے کہا۔ ایسی تلخیاں پچھلے اجلاس میں بھی پیدا ہوئی تھیں۔ اس وقت STF کا کوئی نمائندہ شریک نہیں تھا، وہ پالیسی اختلاف تھے۔ لیری نے کرنل غفور کی بات کاٹ دی۔ آج کھل کر خاموش رہو۔ IG نے ہاتھ اٹھا کر لیری کو خاموش کر دیا۔ تم نے کرنل غفور کی بات کاٹی ہے، پہلے اسے بات پوری کرنے دو۔ لیری کسی بندر کی طرح منہ چلا کر رہ گیا مگر اس کی زبان نے جنبش نہیں کی۔ اس وقت صرف ڈینی کا مسئلہ درپیش تھا۔ کرنل غفور نے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، آج تم نے خود بات کو پھیلایا ہے۔ کرنل داور نے جو کچھ کہا، تمہاری باتوں کے جواب
جواب میں کہا ہے، تم اس کا جواب دے سکتے ہو تو ضرور دو۔ میں ویتنام کی جنگ کے خاتمے کے بعد اپنی جوانی کی سرحدوں میں داخل ہوا ہوں۔ لیری نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ عراق اور کویت کی جنگ میں CIA کے دوسرے لوگ کام کر رہے تھے، میں ان سوالوں کے جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ تمہارا عذر لنگ ہے۔ شاہد بولا، بات حکومتوں اور ان کی حرکتوں کی ہو رہی ہے، تم خود کو درمیان میں کہاں لے آئے؟ ان تاریخ میں ملکوں کے نام چلتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ملک پر کون سی پارٹی برسر اقتدار تھی یا وائٹ ہاؤس میں کون صدر تھا۔ آج میری عقل معاف ہے یا تم سب میری ٹانگیں کھینچنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہو؟ اب ہمیں فضولیات سے نکل کر کام کی بات کرنی چاہیے۔ میں تمہیں یہ صاحب مشورہ کافی دیر پہلے دے چکا تھا۔ جلال نے اسے یاد دلایا۔ میں نے کام کی بات ہی شروع کی تھی مگر ہم موضوع سے بہک گئے۔ اس نے اپنا بریف کیس کھول کر ایک کاغذ نکالا اور اپنی بات جاری رکھی۔ اس وقت مظہر خان اور غزالہ کا جوڑا ہمارے لیے ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے۔ پاکستان نے باضابطہ طور پر بھارت سے ان دونوں کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارتیوں کو کامل یقین ہے کہ وہ دونوں خاموشی سے سرحد پار کر کے پاکستان واپس آ چکے ہیں۔ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ شاہد نے پوچھا۔ ہم پاکستان اور بھارت دونوں کے دوست ہیں، ہم کسی ایک کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ حل ناممکن ہے، اول خان نے اعتماد سے کہا۔ دونوں موقف متضاد ہیں، ان میں سے ایک جھوٹا ہے اور جھوٹے کو جھوٹا کہنا چاہیے۔ یہ مشورہ بہت آسان ہے مگر اس پر عمل کرنا شاید سب سے کٹھن کام ہے۔ لیری بولا، مجھے آج ایک شہادت ملی ہے کہ مظہر کراچی میں رپوش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی موقف غلط ہے۔ شاہد نے جھٹ سوال داغ دیا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے کہ مظہر نے تمہاری آنکھوں میں بھی اسی طرح دھول جھونکی ہو جس طرح وہ بھارتی ایجنسیوں کو فریب دے کر بھارت سے نکل آیا ہے۔ وہ چالاک آدمی ہے، تم سب کوشش کرو تو وہ گرفت میں آ سکتا ہے۔ اول خان میرے ساتھ دم سادے بیٹھا رہا، اس مرحلے پر ہمارا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ اس کی تلاش کی کوشش جاری ہے، تم اپنی شہادت پیش کرو، شاید اس سے ہمیں کوئی رہنمائی مل سکے۔ کرنل غفور نے بے نیازی سے کہا، یہ ایک متنازع شہادت ہو سکتی ہے کیونکہ اس فیکس کاپی میں مظہر کی مجرمانہ سرگرمیوں کا ذکر بھی ہے۔ اس سے راہ پر پاکستان میں مداخلت کا الزام آتا ہے مگر تم جانتے ہو کہ یہ سب چلتا رہتا ہے۔ اس فیکس کے متن کی وجہ سے یہ اجلاس آف دی ریکارڈ رکھا گیا ہے تاکہ اس فیکس کی بنیاد پر پاکستان بھارت کو کوئی سخت احتجاجی مراسلہ نہ بھیجے۔ اگر تم لوگوں کو یہ شرط قبول ہے تو میرے پاس فیکس کی نقلیں موجود ہیں۔ میرے بدترین اندیشے درست ثابت ہو رہے تھے۔ ہم نے چندن گرنانی کو بہت کم مہلت دی تھی مگر اس نے اسی سے فائدہ اٹھا کر فیکس کی نقل اپنے آقاؤں کو ارسال کر دی تھی۔ وہ متن نہ جانے کہاں سے ہوتا ہوا لیری کے ہاتھوں میں پہنچ چکا تھا اور اس وقت زیر بحث تھا۔ سب خاموش بیٹھے رہے۔ کانفرنس کے ہر شریک کو اس پر اسرار فیکس کا متن جاننے کا تجسس تھا۔ یہاں ہونے والی ہر بات سرکاری سطح پر بے وقت ہوگی۔ تم فیکس دکھاؤ۔ خاصی طویل اور گمبھیر خاموشی کے بعد جلال نے سکوت توڑا۔ لیری کے مددگار نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سب کے ہاتھوں میں ایک ایک کاغذ پکڑا دیا۔ وہ میرے اسی بے نام و نشان خط کی نقل تھی جو میں نے چندن کو فیکس کیا تھا۔ یہ کل دوپہر کسی نامعلوم مقام سے بھیجا گیا ہے اور آج تمہارے پاس ہے۔ کرنل غفور نے خط پڑھ کر کہا، ہاں مجھے شبہ ہے کہ مظہر راہ کو ڈبل کراس کر رہا تھا۔ وہ تم میں سے کسی کا آدمی تو نہیں تھا؟ لیری نے پوچھا۔ سب انجان بن کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ سب سے زیادہ معصومیت اول خان کے چہرے پر تھی۔ خط کے آخر میں کسی کا نام نہیں ہے مگر مضمون سے وہی بات ظاہر ہو رہی ہے جو تم نے کہی۔ کرنل شبان نے اپنی رائے دی اور کہا، آج کل ہمارے ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھی ہوئی ہے، پھر بھی راہ والے آگ بجھانے کے بجائے بھڑکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ حرکتیں تلخیاں بڑھاتی ہیں۔ کاش ہم یہ خط استعمال کر سکتے۔ نہیں، لیری نے سختی سے کہا، کسی مراسلت میں اس کا ذکر نہیں آئے گا۔ راہ والے روایتی ڈگر سے ہٹ کر مقامیوں میں گھسنے اور انہیں خریدنے کی خطرناک کوششیں کرتے ہیں۔ شاید یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ آج صبح سویرے ایک کوڑے دان سے بھارتی قونصل خانے کے کسی ملازم کی لنگڑی لاش برآمد ہوئی ہے۔ آئی جی نے قدرے برہمی سے وہ انکشاف کر کے سب کو حیران کر دیا۔ ان کی
گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے ہمارے لیے امن و امان کے سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آئی جی کی بات پر ہر شخص چونک پڑا۔ لیری بھی چندن کے قتل سے بے خبر تھا۔ حال میں سب نے بیک وقت بولنا شروع کر دیا۔ ہر شخص ایک ہی سانس میں آئی جی سے بہت کچھ پوچھ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ آئی ایس آئی پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔